ایک تو یہ جو سیشن ہے اس کو عنوان دیا گیا ہے تقدیسی ادب۔ تو جب ہم کسی چیز سے تقدیس وابستہ کرتے ہیں، اس کو مقدس بناتے ہیں، تو عموماً سماج میں ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ تنقید سے یا تنقیص سے جو ہے یہ ماورا ہے۔ زمانۂ طالب علمی میں پکٹ ہال کا ایک مضمون پڑھا تھا جس میں اس نے ایک جملہ کہا اور وہ مجھے جیسے کہتے ہیں کہ لڑ سا گیا، اور پھر اس پر میں نے کافی دوستوں سے گفتگو کی، کچھ طعنے بھی سننے کو ملے۔ تو پکٹ ہال نے اس میں ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ اسلام کسی بھی چیز کو، کسی بھی وجود کو اتنا مقدس نہیں بناتا کہ وہ تنقید سے ماورا ہو جائے۔ تو یہ بات میرے لیے ظاہر ہے، چونکہ زمانۂ طالب علمی میں انسان نوجوان ہوتا ہے تو اور کچھ جذبات بھی انسان کے عروج پہ ہوتے ہیں، تو یہ بڑا ایک مجھے جملہ ایسا لگا کہ اس پر کافی دوستوں سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی۔ تو بہرحال اسی جذبے کے تحت کہ آیا ہماری جو تنقید ہے وہ حمد اور نعت کے حوالے سے ممکن ہے یا نہیں ہے، چونکہ اب تک ایک تصور رہا کہ نعت اگر لکھی گئی ہے تو اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، حمد اگر لکھی گئی ہے تو اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے چونکہ یہ مقدس ہیں۔ ہمارے بزرگ دوستوں میں ایک نام تھا جعفر بلوچ صاحب۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بڑی دلچسپ بات کی کہ اگر آپ کو صرف خدا اور رسول سے محبت کی بنیاد پہ آپ نعت لکھتے ہیں اور صرف یہی اساس ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ جب آپ حمد کہتے ہیں یا آپ نعت کہتے ہیں تو اس کے کچھ شعری تقاضے بھی ہوتے ہیں اور کچھ اس کے سماجی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ حمد و نعت کے ذریعے وہ شعری تقاضے پورے نہیں کرتے یا وہ سماجی تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں تو پھر محبت کا اظہار تو کسی بھی قرینے سے، سلیقے سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، نعت کا سفر شروع تو وہاں سے ہوتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اشاعت اسلام کے لیے کاوشیں اپنی شروع کیں۔ وہ قلمی کاوشیں بھی تھیں، وہ عملی کاوشیں بھی تھیں، وہ جہادی کاوشیں بھی تھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے نعت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر، یہ کچھ ابتدائی نام ہیں۔ اچھا، جہاں بھی کوئی نعت کی بات ہوتی ہے تو حضرت حسان کا ذکر بھی آتا ہے، کعب بن زہیر کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہے کہ ان ہستیوں کی جو نعتیں تھیں وہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے کیا تھی۔ ان میں اس طرح کا جو ہم اپنی نعتوں میں ایک جمال ظاہری کا اظہار کرتے ہیں یا اس میں اپنے جو ایک دکھڑے ہم روتے ہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ وہ اہل کذب و کفر جو تھے ان کی حجویات کا ایک جواب ہوتا تھا، اہل ایمان اور اہل صدق کے جو جذبات تھے ان کو مہمیز دینے کے لیے ہوتا تھا، انہیں عمل کی جانب مزید گامزن کرنے کے لیے وہ اشعار کہے جاتے تھے۔ تو ایک تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس عربی نعت کی بازیافت ہونی چاہیے۔ جہاں تک فارسی اور اردو میں نعت کی روایت کی بات ہے تو ہمارا پورا جو کلاسیکل ادب ہے، اگرچہ اس میں نعت بطور صنف شعر نہیں ملتی، لیکن کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ہے کہ جس کا دیوان، اس کی غزلیں حمدیہ اشعار سے یا نعتیہ اشعار سے نہ ہو رہی ہوں، یا میلاد نامے ہیں یا مثنویات ہیں ان میں نعتیہ اشعار جو ہے وہ کہے جاتے رہے۔ جس کو ہم کہتے ہیں حمد بطور صنف یا نعت بطور صنف، تو اس کا ظہور ہوتا ہے نوآبادیاتی عہد میں۔ اب اس کی تھوڑی سی اگر ایک نفسیاتی توجیہ تلاش کی جائے تو ظاہر یہ وہ دور تھا کہ مسلمانوں کو اپنی ایک آئیڈینٹی کا اظہار کرنا تھا بڑی قوت کے ساتھ، مسلمانوں کو اپنی شناخت کا اظہار کرنا تھا بڑی شدت کے ساتھ۔ سو شاعری میں جس طرح کہ حضرت حکیم ثنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدے سے وہ اشعار الگ کر لیے جو تشبیب کے ہوتے تھے اور غزل ایک الگ صنف شاعری کے طور پر مارز وجود میں آئی، تو شعراء نے کہا کہ یہ کیا ہم صرف محض برکت کے لیے دیوان کے آغاز میں کچھ حمدیہ اشعار کہہ دیتے ہیں یا نعتیہ اشعار کہہ دیتے ہیں، ہم کیوں نہ انہیں ایک باقاعدہ ایک صنف کے طور پر اس کو ہم انٹروڈیوس کریں۔ تو نوآبادیاتی عہد میں جب ہم اپنی نعت کو دیکھتے ہیں تو اس کے دو دھارے ہمیں ملتے ہیں۔
ایک وہ ہے جو ایک ہمارا قومی دھارا ہے یا سماجی دھارا ہے، اور اس میں نام آتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کے، اقبال کے اور ظفر علی خان کے۔ اس کے پیرلل ایک دوسرا دھارا ہے کہ جس میں ہمیں نام ملتے ہیں محسن کاکوروی کا، امیر مینائی کا اور احمد رضا خان بریلوی کا۔ یہ ہمیں دو الگ الگ جو ہے وہ دھارے ملتے ہیں۔ ہم جب قیام پاکستان کے بعد کی جو اردو نعت ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ جو اول ذکر شعراء ہیں، یعنی اقبال ہیں یا حالی ہیں یا ظفر علی خان ہیں، ان کا اثر قدرے کم ہے، اور جو مؤخر الذکر شعراء ہیں، امیر مینائی ہوں، محسن کاکوروی ہوں یا احمد رضا خان بریلوی ہوں، ان کا جو اثر ہے وہ زیادہ ہے۔ اب اگر قیام پاکستان کے بعد نعت کو اپنی پیشکش کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کو ہم تین الگ الگ خانوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک نعت وہ ہے جو ہمارے شعراء ایک سنجیدگی کے ساتھ تخلیق کرتے ہیں، اور وہ نعت کتاب کا حصہ بنتی ہے یا رسالے کا حصہ بنتی ہے۔ دوسری نعت وہ ہے جو باقاعدہ ایک نعت کو پڑھ کر، جو ہماری مذہبی محافل ہوتی ہیں، میلاد کی محفلیں ہیں یا جو بھی ہماری مذہبی محفل ہوتی ہے، اس میں نعت پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، ایک تیسرا دھارا ہے جس کا ذکر نہیں کیا جاتا، میں نے اپنے ایک مضمون میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا ہے بر صغیر کی حمد و نعت میں جو ہماری فلمی صنعت ہے اس کا کردار۔ تو ہماری فلموں میں بھی بہت اچھی نعتیں جو ہے وہ پڑھی گئی ہیں، بلکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت ساری نعتیں جو کہ اب مذہبی محافل میں ہمارے جو بڑے جید نعت خواں ہیں وہ پڑھتے ہیں، ان کو پہلے کسی فلمی گلوکار یا فلمی گلوکارہ نے پڑھا۔ اس میں ہم محمد رفیع کا نام لے سکتے ہیں، اس میں ہم شمشاد بیگم کا نام لے سکتے ہیں، اس میں ہم لتا منگیشکر کا نام لے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا کچھ سماج ایسا ہے کہ ہم اس کلچر سے وابستہ لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم ان کی نعت کا یا ان کی حمد کا جو ذکر ہے وہ بھی کرنا مناسب نہیں جانتے۔ حالانکہ اس میں بہت سارے نام ہیں، مثلاً کملا جھریا ایک بہت اچھی سنگر تھی، اس کی 3-4 نعتیں یوٹیوب پہ دستیاب ہیں۔ امیر بھائی کرناٹکی ایک نام ہے، اس کی بڑی اچھی نعتیں جو ہے وہ بھی یوٹیوب پہ دستیاب ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ معاشرے میں، سماج میں اپنی اثر پذیری کے لحاظ سے جس نعت نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی، یہ وہ نعت ہے جو مذہبی محافل میں پڑھی جاتی ہے۔ جو ہماری سنجیدہ نعت لکھی گئی ہے اس کا ذکر جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ تنقیدی مضامین میں ہو جاتا ہے یا اس طرح کے سیمیناروں میں ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، میں قیام پاکستان کے بعد جو نعت کا سفر ہے اس میں بجائے اس کے کہ میں شعراء کے نام لوں یا میں ان کی نعتوں کے اوصاف کا ذکر کروں، مجموعی طور پر 3-4 باتیں ہیں، بلکہ بنیادی طور پر وہ سوالات ہیں، وہ میرے رگو پے میں دوڑتے رہتے ہیں۔ تو ان سوالات کی روشنی میں نے متفرق اور متنوع قسم کے مضامین لکھے ہیں۔ تو ان میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، میں وہ 3-4 سوال جو ہے وہ یہاں فورم پر رکھنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ہم آئندہ بھی ان پر گفتگو کرتے رہیں اور ان کے بارے میں ہم کوئی جواب تلاش کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ نعت خوانوں سے سوال رہتا ہے کہ کیا وہ اپنی نعت میں جس عظمت کا ذکر کرتے ہیں، کیا وہ رسول کی عظمت کا پوری طرح ادراک رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اقبال کا ایک مصرع ہے کہ شعر ہے شکوہ جواب شکوہ کا کہ خوگرے پیکرے محسوس تھے انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر۔ اب انسان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جب تک کوئی چیز دیکھی نہ ہو اس کو وہ خدا یا رسول اس طرح یعنی قلبی طور پر وہ تسلیم کرنے میں تھوڑی سی اسے ایک وہ ہوتی ہے، اندر سے ایک ممانعت ہوتی ہے۔ شاید بت پرستی کی ایک بڑی وجہ یہی بھی اقبال نے تلاش کی کہ چونکہ وہ پیکر محسوس ہے، وہ نظر آتا ہے، اور خدا جو حقیقی خدا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اب جو عظمت کا مسئلہ ہے وہ ہمارے سماج میں جن لوگوں کو ہم نے عظیم سمجھ لیا ہے، وہ عہد ملوکیت سے لے کر اب تک، یعنی میں کبھی کبھی ایک میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب میں قرآن کے اندر اوصاف رسول دیکھتا ہوں تو ان میں رسول کا ذکر بطور معلم آتا ہے، بطور رہبر و رہنما آتا ہے، بطور رحمت دعالم آتا ہے، بطور رحمت العالمین آتا ہے۔ اس کی نسبت جب میں نعت کو دیکھتا ہوں تو اس میں سلطان کا لفظ آتا ہے، اس میں بادشاہ کا لفظ آتا ہے، اس میں آقا کا لفظ آتا ہے۔ تو اب یہ سوال یہ ہے کہ ہماری نعت میں
اور قرآن کے تصور نعت میں یہ بود کہاں سے آیا؟ ہمارے نعت خواں جو ہے وہ اس تصور عظمت کی طرف کیوں نہیں جاتے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے؟ تو ہم قرآن سے تو ہٹ کے نہیں اوصاف رسول بیان کر سکتے. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں عظمت کا تصور یہی ہے کہ بادشاہ عظیم ہوتا ہے, جی آقا عظیم ہوتا ہے, وہ جس نے, یا ہم تعلیمی اداروں میں ہیں تو ہمارا وائس چانسلر عظیم ہوتا ہے, تو عظمت کا تصور ہمارے ذہنوں میں یہی ہے. جی. تو وہ جو آپ دیکھیے, چلے میں یہاں مثال دے دیتا ہوں اقبال کی. اقبال جب یہ فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, تو کیا عظمت کا یہ تصور ہماری نعت کی روایت میں آ سکا ہے یا نہیں آ سکا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نعت میں جو تصور جمال ہے وہ کیا ہے. تو سوری ٹو سے وہ جو ہماری غزل میں محبوب کا تصور ہے اس کے اثرات بھی ہمیں نعت میں نظر آتے ہیں. ہم وہ جو جمال ظاہری ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. صحیح. بھئی رسول جو ہے وہ اتنی عظیم ہستی ہے, اس کا جمال جو ہے وہ سماج کے کئی ایک پہلوؤں میں ظاہر ہوتا ہے, وہ ہماری رگ و پے سے ظاہر ہوتا ہے, وہ ہماری روح سے ظاہر ہوتا ہے. تو کیا جس طرح ایک عام محبوب کا ذکر کر دیا جائے, کیا اسی طرح ہم رسول کے جمال کا ذکر بھی ہم کریں گے؟ تو یہ چند ایک سوالات ہیں. ہمارے نعت خوانوں کو, ہمارے پورے نعت کے ماحول کو, ہمارے پورے مذہبی ماحول کو ان سوالات پہ غور کرنا ہوگا. آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں کتنی بڑی جمہوری تبدیلیاں آ چکی ہیں, دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا چکی ہے. تو اب میں پھر جعفر بلوچ صاحب کا شعر پڑھوں گا کہ ایک مصرع ذہن میں آ رہا ہے کہ جمال سیرت کا جو ستارہ جہاں کہیں جگمگا رہا ہے, تیرے نظام شمسی سے نور ہے وہ مستعار اس کا, میں بھی پوری ذہن میں نہیں آ رہا. تو کہنا یہ ہے کہ ایک بڑی سطح کا تصور ہمیں دیا جا رہا ہے. جی طارق صاحب. تو میں اپنی گفتگو کا اختتام منیر نیازی کے اس شعر پہ کروں گا کہ جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم ایک ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں. جی. ہم اپنے رسول کو اس ٹیکنالوجی کے دور میں یاد کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں مریر, بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں مریر, اور ان باتوں کو سوچیں جن کو ہونا ہے ابھی.